لله نحمده ونستعينه ونستغفره اور ان کا طریقہ کار
اور ان کا عمل بیان کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر سن سنا کر اس پر اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ یہودیوں سے جا کے پوچھیں کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو۔ یہودیوں نے بتایا، ان کی علماء نے بتایا کہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے فرعون سے آزادی حاصل کی تھی، تو ہم یہ آزادی کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں غلامانہ زندگی سے آزادی بخشی، اور وہ دن 10 محرم کا دن ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو ہم زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہیں، قریب ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ آئندہ اگر اللہ نے زندگی بخشی تو یہ ایک روزہ رکھتے ہیں، میں 2 روزے رکھوں گا، 10 محرم کا بھی اور 9 کا بھی رکھوں گا، یا پھر 10 محرم کا اس کے ساتھ 11 محرم کا ملا لیا جائے، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد۔ اصل روزہ جو ہے وہ 10 محرم کا ہی ہے۔ اگر کوئی 10 محرم کا رکھ لیتا ہے، نہیں رکھتا دوسرا روزہ، کوئی بات نہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صوم یوم عاشورا یکفر السنۃ الماضیہ والآتیہ، کہ یوم عاشورا کا روزہ جو ہے وہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ جو ہیں وہ معاف کروا دیتا ہے۔ تو وہ اصل میں روزہ جو ہے وہ روزہ یوم عاشورا کا ہے۔ اب کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی روزہ تو صرف نامی کا ہی ہے۔ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ حضرت حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، لوگ کہتے ہیں، میں نے نہیں ان سے سنا، لوگ کہتے ہیں کہ ان کا فتویٰ ہے کہ روزہ صرف 9 کا ہے۔ اگر ان کا یہ فتویٰ ہے یا ان کا یہ کہنا ہے تو یہ سراسر غلط ہے۔ وہ میرے بھی استاد ہیں، ماموں ہیں، میں نے پڑھا ان سے، لیکن اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ روزہ کیا ہے صرف نامی کا ایک ہے اکیلا، اگر انہوں نے کہا تو غلط کا کیوں؟ حدیث میں آتا ہے صوم یوم عاشورا، عاشورا کے دن کا روزہ، تو عاشورا کہتے ہی 10 محرم کو ہے۔ عاشورا عشر سے ہے، اور عشر کا معنی کیا ہے؟ 10۔ اس لیے اصل روزہ 10 محرم، اور یہودی بھی 10 کا رکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے جب پوچھا تو یہی بتایا گیا کہ 10 محرم کو آزادی ملی تھی، اس لیے 10 کا روزہ۔
رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم 2 رکھا کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے فرصت نہیں دی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، دنیا چھوڑ گئے، موقع نہیں ملا۔ لیکن بعد میں صحابہ نے 2 روزے رکھے، کسی نے 10 کے ساتھ نامی کا ملا لیا، کسی نے 10 کے ساتھ 11 کا ملا، تو اصل روزہ جو ہے وہ یوم عاشورہ اس کے ساتھ اضافی روزہ کیا ایک دن پہلے ملا لیا جائے یا ایک دن بعد ملا جائے، یہ بھی سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اب رہی بات کہ اس شہر اللہ المحرم اللہ نے اس کو اپنا مہینہ کہا ہے، اس کو محرم کو۔ اللہ اکبر، جس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر، وہ اس لیے نہیں کہ اللہ اس میں رہائش پذیر ہے اپنے گھر میں، یہ بات نہیں، بلکہ احترام اور ادب اللہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر، جس طرح کتاب اللہ کی کتاب عزت کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، اسی طرح محرم کا احترام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ شہر اللہ المحرم، یہ رسول اللہ کے الفاظ، بڑا ادب اور احترام ہے۔ اور پھر اس نے جو اتفاقاً واقعات رونما ہوئے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم ہوئی اور مسجد نبوی میں ہوئی۔ ابو لولو فیروز نے کنجر کے پے در پے وار کر کے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو موت کی نیند سلا دیا۔ بڑا ظلم ہوا، مسجد خونوں خون ہوئی، مسجد کا محراب و منبر خون آلود ہوا، بڑا ظلم ہوا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد 61 ہجری میں جب ہجرت کیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 61 سال ہو چکے تھے، 61 ہجری میں 10 محرم کو ایک واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ دل دہلا دینے والا، وہ واقعہ نیندوں کو ختم کر دینے والا، عیش و آرام کو ملیا میٹ کر دینے والا، وہ واقعہ نہ کبھی ایسے پیدا ہوا انسانی تاریخ میں اور نہ کبھی بعد میں۔ امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوم قبیلے سمیت اہل بیت اطہار کے سمیت کرب و بلا کے اندر بے یار و مددگار شہید کر دیا گیا، تحقیق کر دیا گیا۔ بڑا ظلم ہوا، پانی بند کر دیا گیا، سارا قبیلہ ختم کر دیا گیا، بڑا ظلم ہوا، شہادت ہو گئی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اصل جو خطبے کا موضوع ہے اب شروع ہوا ہے۔ پہلے ذرا تھوڑا سا اس کا پیش منظر تھا، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، شہادت ہوئی،
جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، جتنا بھی اس پر افسوس کیا جائے کم ہے، جتنے بھی خون کے آنسو روئے جائے کم ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں عبادت کے طریقے موجود ہیں، اس میں پیدائش کے طریقے موجود ہیں، اس میں مرنے پر جو کچھ کیا جاتا ہے وہ سارے کفن دفن کے طریقے، تدفین کے طریقے، جنازہ پڑھنے کے طریقے، غسل دینے کے، میت کو غسل دینے کے طریقے، میت کو اٹھا کر قبرستان لے جانے کے طریقے، دفنانے کے طریقے، دفنانے کے بعد پھر وداعی دعائیں کرنا، وہ بھی طریقے موجود ہیں۔ اور پھر جب دفن کر کے آدمی اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو واپس گھر آ جاتے ہیں، پھر گھر آ کر کیسے زندگی گزارتی ہے، کیسے سوگ منانا ہے، کیسے افسوس کے دن مکمل کرنے ہیں، یہ بھی اسلام نے سکھایا۔ کیوں؟ اسلام صرف بچے کی پیدائش کے احکامات اور اوامر یہی بیان نہیں کرتا، بلکہ مرنے کے بعد انسان کو دنیا سے رخصت کرنا بھی سکھاتا ہے، رخصت کرنے کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے گزرے کہ نہیں گزرے؟ ان کو یہ مسائل درپیش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں ہوئے، ہمیں تاریخ بتاتی ہے، احادیث کی کتابیں بڑی بڑی ہیں، اور رسول اللہ کی سیرت ستاروں کی طرح چمکا رہی ہے۔ رسول اللہ کی سیرت میں رسول اللہ کی فتوحات بھی موجود ہیں، رسول اللہ کی جنگیں بھی موجود ہیں، غزوات بھی موجود ہیں، گھریلو زندگی بھی موجود ہے، میدان کارزار میں کفار سے لڑائی کرنا وہ بھی موجود ہے، اور پھر گھر کے افراد کا، اہل بیت کا، اس میں دنیا سے جانا بھی موجود ہے۔ رسول اللہ کی بیویوں کی وفات ہوئی رسول اللہ کی زندگی میں کہ نہیں ہوئی؟ رسول اللہ کے بیٹوں کی ہوئی کہ نہیں؟ وفات ہوئی۔ پھر رسول اللہ کے خاندان میں سے رسول اللہ کے چچا کی وفات ہوئی کہ نہیں؟ شہادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مظلومانہ ہوئی؟ ہاں بڑی مظلومانہ، ناک کاٹ دیا گیا۔ شہادت کے بعد ویشی نے جب کمر کی طرف سے بھالا مارا، آگ پار ہو گیا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب، رسول اللہ کے سگے چچا، جنگ احد میں ہندا کے غلام وحشی نے انہیں مارا، شہید کر دیا۔ صرف شہید کر دیا نہیں، شہادت کے بعد کیا کیا؟ ناک کاٹ دیا گیا، ہونٹ کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئی۔ یہ جو جبڑوں کے اوپر خدین مبارک کاٹ دیے گئے، گال دونوں، اس نے تشت میں رکھ کر ہندا کو پیش کیا۔ ہندا نے کیا کیا؟ اس کا ہار بنایا، گلے میں ڈالا، خوشی منائی،
کلیجہ پکڑا تو کچا چھپا گئی. یہ منظر رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ حضور چچا کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات منہ سے ایسی نہیں نکالی جس سے بے صبری کا مظاہرہ ہو. صبر کیا حتیٰ کہ جب یہی وحشی جب مسلمان ہو جاتا ہے، سامنے آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو فرمایا تیرا کلمہ منظور ہے، تیرا مسلمان ہونا قبول ہے، لیکن میرا یہ حکم ہے میرے سامنے نہ بیٹھنا، میرے سامنے نہ آیا کر. جب تو سامنے آتا ہے تو مجھے میرا چچا یاد آتا ہے. ہٹ کے کمر کے پیچھے بیٹھا کر. ساری عمر اس وحشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا اللہ کے بیعت کرتے وقت اور کلمہ پڑھتے وقت سامنے بیٹھا. اس کے بعد ساری یہ کیا کام افسوس دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ مصیبت کے وقت کیا ہے. خاندان کے لوگ جب جامع شہادت نوش کر جائیں اس کے بعد کیا راہ اختیار کرنا ہے، کیا انداز اختیار کرنا ہے. رسول اللہ نے کیا سبق دیا ہے. اور بھی صدمے پہنچے، ہاں صدمے پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ جگر ابراہیم نام ہے. ماریا بٹیا کے پیٹ سے اللہ نے عطا کیا تھا، چلنا پھرنا شروع کر دیا تھا. اسے ماما بابا کہنا شروع کر دیا تھا، تھوڑی تھوڑی باتیں بھی کرنی شروع کر دی، زبان چلانا شروع کر دی، چلنا پھرنا شروع کر دیا. اس موقع پر کیا ہوا؟ بخار ہوا. رسول اللہ نے گودی میں اٹھایا، آنکھیں دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی، اور بیٹا آنکھیں دیکھ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اسرائیل آ گیا، رسول اللہ کی گودی میں رو کر لو. کام سکتا ہے جس باپ کا بیٹا ایک ہی ہو اور وہ باپ کو چھوڑ کے عالم آخرت کو سدھار جائے. اسے جا کر پوچھو یہ صدمہ کتنا بڑا صدمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں اِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. ابراہیم بیٹے تیرے فراق سے میرا دل ٹوٹا جا رہا ہے. تیری موت میرے دل پہ اثر کر گئی ہے. دل حزن و مرار سے بھر گیا ہے. ما اقول الا ما یرضی ربنا. میں زبان سے وہی کلمہ کہوں گا جس سے اللہ راضی ہو. ایسا واویلا نہیں کروں گا، ماتم نہیں کروں گا، نوحہ خانی نہیں کروں گا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہی بات کروں گا جو اللہ کو پسند ہو. اور وہ پھر بات کیا کری؟ تاریخ نے سب کی ہوئی ہے، احادیث میں درج ہے. صحابہ نے یاد کر کے وہ کلمات ہم تک پہنچائے. وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ یہ تھے للہ ما قضا. جو اللہ نے لے
دیا ہے وہ اللہ نے ہی دیا ہوگا. للہ ما اخذ ولہ ما اعطى. جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی اسی کا، جو اس نے لے لیے وہ بھی اسی کا. ما نقول الا ما يرضي ربنا. ہم وہی بات کہیں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے. یہ تو اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مصیبت کے وقت، گھر کے افراد کے فوت ہونے کے وقت، گھر کے افراد کے شہادت پا جانے کے وقت، یہ اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں پابند کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے ذریعے لکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، رسول اللہ کی امت کہلانے والوں، تمہارے لیے رسول اللہ کا اسوہ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور ان کا طریقہ کار، ان کی سنت مطہرہ تمہارے لیے نمونہ ہے. نماز اس طرح پڑھو گے تو قبول ہوگی، روزہ اس طرح رکھو گے جس طرح رسول اللہ نے رکھا ہے قبول ہوگا، خوشی اس طرح مناؤ گے جس طرح رسول اللہ نے خوشی منائی قبول ہوگی، اور غم بھی اس طرح مناؤ گے جس طرح رسول اللہ نے منایا تو قبول ہوگا. ورنہ بیت اللہ میں بیٹھ کر بھی اگر رسول اللہ کے امر کی، رسول اللہ کے حکم کی، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کی جائے تو وہ ثواب کا باعث نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی پکڑ کا باعث ہے. زندگی محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق گزارو، خوشی کے انداز وہ اپناؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے ہیں، جو سکھائے. غمی کے انداز وہ اپناؤ جو رسول اللہ نے غمی کے وقت اپنائے ہیں، جو انہوں نے سکھائے ہیں، پھر ان کے امتی کہلانے کے حقدار ہو. میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، بڑا دکھ ہوا، بڑا غم ہوا، بڑا ملال ہے، بڑی تکلیف ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کرب و بلا میں بیچارہ و مددگار شہید کر دیا گیا، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن شہادت کے بعد ان کا نام لے کر جس انداز سے یہ ان کی برسی منائی جاتی ہے ہر سال، 10 محرم جس طرح گزارا جاتا ہے ہر سال، 10 محرم کو اگر صحابہ کرام آ جائیں، وہ دیکھیں ان لوگوں کو ادھم مچاتے ہوئے، صحابہ کرام دیکھیں ان لوگوں کو ماتم کرتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، آگ کے انگاروں کے اوپر لیٹتے ہوئے، چھریوں سے اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہوئے اور چیرتے ہوئے دیکھیں تو وہ سمجھیں کہ یہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے. وہ نہ پہچان سکیں اس قوم کو کہ یہ قوم وہ ہے جو محمد رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے یا کوئی اور قوم آ گئی. امت کی پہچان اگر بنانی ہے تو رسول اللہ اپنے امت کو جس حال میں چھوڑ کر گئے تھے، جن اعمال پر چھوڑ کر گئے تھے، ان اعمال کے اوپر اپنے آپ کو کاربند کرو، انہی اعمال کو اپناؤ، خوشی میں نہیں غمی میں. پھر شریعت مکمل ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا، قرآن میں اس کا اعلان ہو گیا.
10 محرم کو 61 ہجری کو جو واقعہ رونما ہوا ہم اس کی پرغور مذمت کرتے ہیں، اور جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے ہم ان کی وکالت بھی بالکل نہیں کرتے۔ انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے ان کا معاملہ۔ کیوں؟ وہ کافر اور مرتد نہیں تھے، وہ مشرکین نہیں تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ پڑھ کے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ جس طرح آج کلمہ گو مسلمان کسی بھی بڑے سے بڑے مسلمان کو اگر مار دیتا ہے اور جان بوجھ کر مارتا ہے، قتل کرتا ہے، اس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ میں اس سے بھی تھوڑا سا آگے جاؤں، عقل کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ اب چھوڑو ان کو، دلائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ میں نے بتا دیا ہے اور آئندہ میں بتاتے رہیں گے، لیکن اب عقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے جس کو فہم و فراست اور دماغ صحت مند دیا ہوا ہے وہ ذرا سوچے۔ آج 2 بھائی سکے لڑ پڑے، کسی کی وجہ سے لڑ پڑے، وجہ چھوڑو، ایک دوسرے کو مار دے، کیا کوئی بندہ یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ قاتل جو ہے وہ کافر ہو گیا؟ کہیں سے فتویٰ ملے گا؟ نہیں، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے اور مرتے کب تک ہے۔ کیوں؟ کلمہ پڑھا ہوا اس نے، محمد رسول اللہ کی غلامی کا توق اس نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا۔ اچھا آگے چلو، وہ پھر اپنی وراثت میں اسی طرح حصہ دیتا ہے جس طرح مقتول کو ملتا ہے، کہ اس کو بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ نہیں، اس کا قتل کرنا جرم بڑے سے بڑا ہے، لیکن اس کا مسلمان ہونا اس کا دوسرا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے صحابہ کرام آپس میں لڑائی ہوئی، جنگ جمل ہوا، جنگ صفین ہوئی، صحابہ لڑے، قتل بھی ہوئے، لیکن ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو کافر کہتے ہیں اور کسی کو مسلمان کہتے ہیں، نہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ہمیں کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے، میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پہلوں نے جو کچھ عمل کیا تم سے نہیں پوچھا ہے، جب ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے کس لیے ہم اپنے آپ کو ملوث کریں؟ اور پھر دوسری بات عقل کیا کہتی ہے؟ جب آپ ایک کی حمایت کریں گے، دوسرے کی مخالفت کریں گے، تو پھر لامحالہ جس کی آپ حمایت کریں گے انہیں میں آپ کا شمار ہوگا۔ جب ان میں شمار ہوگا تو دوسروں کے مخالف آپ کریں گے۔ اب صحابی لڑ پڑے، ایک کی طرف آپ ہو گئے، اس کا مطلب دوسروں کی مخالف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوا ہے؟ اللہ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ قیامت کے دن تک اس امت کے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں وہ، اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ، جو گزر چکے ہیں ان کے متعلق آنے والوں کا، بعد میں آنے والا
نظریہ اور عمل یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ جو کلمہ پڑھ کے چلے گئے ہیں نا وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو اللہ معاف کر۔ یہ قرآن پاک ہے۔ اب ان میں تفریق کر دینا کہ فلاں کلمہ کو کافر تھا، فلاں مسلمان تھا، نام ہی نام۔ جنہوں نے کلمہ پڑھ دیا ان کو کافر نہ بناؤ، کافر تو تم سے مسلمان ہوتے نہیں، اور کلمہ کو لوگوں کو کافر بنانے پہ تم تلے ہو۔ اور وہ چلے گئے اللہ کے پاس، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو اور دعا کرو یا اللہ مومن مسلمان کلمہ گو کوئی ایک بھی ہو جو ہم سے پہلے چلا گیا، ان کے بارے ہمارے دل میں کسی قسم کی گرد، کسی قسم کی میل، کسی قسم کی دشمنی، کسی قسم کی عداوت، کسی قسم کا یا اللہ گلا شکوہ ہمارے دل میں پیدا نہ ہو۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، قرآن تو یہ تعلیم دیتا ہے۔ اب عقل کی دوسری بات، جب یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے، بہت بڑا سانحہ ہو گیا، اب اکٹھے ہو کے اپنے آپ کو چھریاں مارنا، اپنے آپ کا خون نکالنا، سینہ کو بھی کرنا، ہلاک ہو جانا۔ میں خود جب چھوٹا سا تھا اس شدرے کے پاس جو ہے صدا حسین، وہاں لاہور سے آ رہا تھا تو روڈ بلاک کر کے پیٹ رہے تھے، چھوٹا سا تھا، ادھر کے میں نے نہیں دیکھا، گاڑی سے اتر کے دیکھا کیا ہوا، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، پیٹ پیٹ کے چھریاں مار مار کے لو لوہان ہو کے گش کھا کے گر پڑے، اور پھر ان میں سے کچھ مر گئے جن کو اٹھا کے لے جاتے ہوئے میں نے یہ عقل، یہ شعور ہے۔ اس سے دشمن کو کیا نقصان پہنچتا ہے اور اپنے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے، ثابت کرو نا، عقل کو ہاتھ نہ کرو۔ اسلام مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو بیوقوف نہیں بننے دیتا، پاگل نہیں بننے دیتا، عقل و شعور کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ اس کے بڑے دلائل ہیں، یہ جو شراب منع کی ہے، کیوں کی ہے؟ شراب پی کے آدمی انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں چلا جائے۔ انسان عقل کے ساتھ انسان ہے، جب عقل کام چھوڑ دے تو وہ پھر گائے بھینس اور سنڈے کی طرح ہو جاتا ہے، چگے کی طرح ہو جاتا ہے، عقل ہی کوئی ایمیں کہتے لوگ عقل پڑی کے بحث۔ انسان کو اللہ عز و جل نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ان اشرف المخلوقات میں سے سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ درجہ کے اعتبار سے، عزت آبرو کے اعتبار سے، اس انسانوں میں سے جن کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، ان میں سے پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت و شرف بخشا۔ اس لیے شراب کو حرام کر کے مسلمان کی عقل کو محفوظ کیا گیا۔ اسی لیے تو جب مکہ میں کہا گیا نا لوگوں سے، پہلے بارے میں ہے سورہ بقرہ کی 13 نمبر آئے، کیا ہے اس میں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جاتا ہے
کہ ایسے ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے. وہ جو ایمان لائے تھے رسول اللہ کے دور میں وہ کون تھے؟ صحابہ. جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ. تو انہوں نے جواب بھی کیا دیا؟ اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ہم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے. کیا کہا صحابہ کو انہوں نے؟ دیکھو صحابہ بھی خاموش ہیں، یہ سن کر محمد رسول اللہ بھی خاموش ہیں. اللہ نے آسمانوں سے جواب دیا الا انہم هم الصفاء ولکن لا یعلمون. یہ جو صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دراصل یہ خود بیوقوف. صحابہ کو بیوقوف کہنے والے کیا ہیں؟ بیوقوف ہیں. یہ اللہ نے کہا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. ان کو تو علم ہی نہیں ہے کہ علم ہے، بیوقوف ہے، جاہل ہے. یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ آیا کہ غیر لوگ، غیر صحابہ، یہ نقطے کی بات ہے، میں کسی کا نام نہیں دوں گا. غیر صحابہ یعنی جو صحابی نہیں، غیر صحابہ جو صحابہ کے متعلق کہتا ہے وہی کچھ ان کہنے والوں کو کہنا اللہ تعالیٰ کی سنت کو چلتا ہے. اگر کوئی کہے صحابہ بیوقوف ہیں تو کہنے والا سب سے بڑا بیوقوف، ہم اس کو بیوقوف کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی کہے صحابہ کافر ہے تو ہم بھی کہیں گے کہنے والا کافر. اگر کوئی صحابہ کو گالیاں دے تو ہم کہیں گے جو گالی صحابہ کو دیتے ہو سب سے بڑے تم خود اس کے حقدار. جو کوئی صحابہ کو کہتا ہے غیر صحابہ سب سے بڑا وہ خود اس کا حقدار. یہ قرآن پاک کا فیصلہ. میرے بھائیوں، غمی کے طریقے رسول اللہ نے بتا اور پھر اس کا ایک ٹائم مقرر کیا. اتنا سونا، اتنا اچھا، اتنا پیارا، اتنا خیر کا ہانا دین اسلام. اس نے یہ نہیں کہا اگر مر جائے نا تو دوسرے لوگ ساری زندگی اس کا سوگ ہی بناتے ہو، سوگ ہی بناتے ہو. خامن مار جائے بیوی کتنے مہینے سوگ کرتی پتہ ہے کتنے؟ 4 مہینے 10 دن. یہ سوگ ہے کس کا؟ جس کا خامن مار جائے اس کی بیوی. یہ شریف منائے سوگ. ان دنوں میں نئے نئے کپڑے نہ پہنے، میک اپ نہ کرے، خوشبو عطر نہ لگا، آنا جانا وزٹنگ ختم کر، ٹریولنگ ختم کر، اپنے خامن کے گھر کو 4 مہینے 10 دن اس انداز سے گزارے کہ جو باہر سے آئے اس کو پتہ چل جائے کہ اس کا کام ہو گیا. اس انداز سے سوچنا. اور پھر جن کو خبر پہنچے کہ تمہارا فلاں آج شہید ہو گیا ہے، خبر پہنچتے ہی فوراً کیا انداز اختیار کیا ہے؟ حضرت جعفر تیار جیتا ہوتا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ان کی خبر پہنچی کہ وہ شہید ہو گئے میدان کارزار میں، میدان جنگ میں شہید ہو گئے ہیں. تو انہوں نے سوگ شروع کر دیا. سوگ کیسا شروع کیا؟ کھانا پکانا بھی بھول گیا تو کھانا کھانا یہ بھی ایک الفاظ ہے غم کا، غمی منانے کا. یہ انداز تھا کھانا پکانے کو. رسول اللہ کو پتا چلا، رسول اللہ گھر گئے،
گھر گئے اور حکم صادر فرمایا، آرڈر کیا تھا اجعلوا لآل جعفر طعاما فإن أعطاهم ما يشغلهم۔ بخاری میں یہ بات نہیں، رسول اللہ نے آرڈر کیا کہ ایسا کرو میرے صحابہ، جعفر کی آل و اولاد کے لیے، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے ان کو کھلاؤ۔ ایسی خبر آئی ہے کہ ان کے